نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پاکستان میں مدارس رجسٹریشن کے حوالے سے صورتحال یہ ہے کہ کچھ مدارس وزارت صنعت و تجارت کے سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہیں اور کچھ مدارس ایسے ہیں کہ جو وزارت تعلیم کے تحت رجسٹرڈ ہیں۔ لیکن چند دنوں میں پاکستان کے اندر سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، دونوں کے اوپر اس بڑے پیمانے پر اس اختلاف کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے یہ حق اور باطل کا کوئی مارکہ ہے۔ اس وجہ سے بہت سارے لوگوں کی طرف سے بے اعتدالیاں سامنے آ رہی ہیں، جبکہ حقیقت دیکھنے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ شاید لوگوں کو اختلاف کی نوعیت کا بھی پتہ نہیں ہے، یہ بھی علم نہیں ہے کہ آخر اختلاف کی وجہ کیا ہے۔ تو میں چند باتیں عرض کروں گا اس حوالے سے کہ آخر ادھر وزارت صنعت و تجارت میں رجسٹریشن کی کیا فوائد اور نقصانات ہیں اور ادھر وزارت تعلیم میں رجسٹریشن کے کیا فوائد اور نقصانات ہیں، اور دونوں کو اکٹھا کرنے میں کیا مسئلہ آ رہا ہے اور اختلاف کی نوعیت کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ یہ چند باتیں میں رکھوں گا تو انشاءاللہ امید ہے کہ صورتحال بہت واضح ہو جائے گی۔ سب سے پہلی چیز کہ جو مدارس سوسائٹی ایکٹ کے تحت وزارت صنعت و تجارت میں رجسٹرڈ ہوتے ہیں، ان کو ایک پہلا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے نصاب سازی کے اندر، اپنی تعلیمی سرگرمیوں کے اندر اور اپنی تعلیمی معاملات کے اندر آزاد ہوتے ہیں۔ وزارت صنعت و تجارت ان کو کسی قسم کا کوئی پریشر یا کوئی انسٹرکشن بھی نہیں دیتی ہے کہ ایسا کیا جائے۔ دوسرے نمبر پر جب یہاں رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں تو دوسرا فائدہ ان کو یہ ہوتا ہے تو یہ ایک لیگل انٹیٹی بن جاتا ہے، تو ایک شخصی قانونی کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام حق اس مدرسے کو بھی حاصل ہو جاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر یہاں پر رجسٹریشن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ملکی سطح پر بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی فنڈنگ یہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر ان کو فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ وزارت صنعت و تجارت بہت سادہ سی نگرانی ان کی کرتی ہے اور یہ اپنی پالیسی سازی کے اندر اور اپنے نصاب سازی کے اندر اور اپنے تعلیمی معاملات کے اندر خود مختار رہتے ہیں، آزاد ہی نہیں رہتے، صرف خود مختار رہتے ہیں۔ تو یہ کچھ فوائد ہیں جو وزارت صنعت و تجارت کے تحت رجسٹرڈ ہونے میں حاصل ہو سکتے ہیں۔ اور یہاں پر رجسٹریشن کے کچھ نقصان بھی ہیں، اندیشے بھی ہیں جن کا ابھی تک سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کو۔ وہ ایک نقصان تو یہ ہے کہ یہاں پہ جو فارغ التحصیل ہوتے ہیں ان کو جو سند ملتی ہے اس سند کی قبولیت اور توثیق اس پیمانے پر نہیں ہوتی جس پیمانے پر ایک تعلیمی سند کی ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کے سند یافتہ جب وہ کوئی تعلیمی قدم آگے اٹھانا چاہتے ہیں تو اس سند کی بنیاد پر نہیں اٹھا سکتے، بلکہ ان کو ساتھ کوئی نہ کوئی سہارا لینا پڑتا ہے، کسی ایکویلنس کا سہارا لے کر پھر وہ آگے قدم اٹھاتے ہیں۔ اور دوسرا نقصان یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جب بیرون ملک سے فنڈنگ ان کو حاصل ہوتی ہے تو پھر یہ کڑی نگرانی کے اندر آ جاتے ہیں۔ وزارت صنعت و تجارت تو ان کی نگرانی نہیں کرتی تھی، لیکن دیگر قانونی ادارے وہ پھر ان کی نگرانی کرتے ہیں کہ ان کو بیرون سے فنڈنگ آ رہی ہے تو اس کے حوالے سے پھر ان کو سخت قسم کے قوانین کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر پھر ان کو مختلف قسم کی جو ایجنسیز ہیں ان کو چیک اپ بھی کروانا پڑ جاتا ہے۔ کسی وقت بھی کوئی ایجنسی ان کے پاس آ جاتی ہے اور آ کر وہ یہ کہتی ہے کہ آپ کے پاس بیرونی فنڈنگ آ رہی ہے، آپ کے کس قسم کے معاملات ہیں، اس قسم کے معاملات کا پھر ان کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو وزارت صنعت و تجارت کے تحت رجسٹرڈ ہوئے مدارس ہوتے ہیں۔ تو یہ کچھ فائدے بھی ادھر ہیں اور کچھ نقصانات بھی ہیں۔ اسی طرح سے جو وزارت تعلیم کے تحت رجسٹرڈ ہے وہاں پر بھی کچھ فائدے کچھ نقصانات ہیں۔ وہاں پر ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی رجسٹریشن بہت آسان ہے۔ یہاں کی رجسٹریشن میں تو سال لگ جاتا ہے، جبکہ یہاں پر رجسٹریشن میں ایک ہفتہ 10 دن لگتے ہیں اور مدرسہ رجسٹرڈ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر رجسٹریشن آسان ہے، ادھر کی رجسٹریشن مشکل ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہاں کی جو تعلیمی سند ہوتی ہے اس کی ایک ویلیو ہے، اس کو ویلڈ سمجھا جاتا ہے پاکستان کے اندر بھی۔ اس وجہ سے یہ سند یافتہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ پاکستان میں تعلیم جاری رکھنا چاہیں یا کسی اور خدمت کے شعبے میں جانا چاہیں تو بآسانی جا سکتے ہیں، اور اگر بین الاقوامی سطح پر بھی کہیں اپنی تعلیم کو جاری رکھنا چاہیں تو اس سند کی بنیاد پر بین الاقوامی سطح پر بھی، انٹرنیشنل سطح پر بھی اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ فائدہ یہاں پر حاصل ہو جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر چونکہ یہ وزارت تعلیم کے تحت ہوتے ہیں تو جو بجٹ ملتا ہے وزارت تعلیم کو تو اس میں وہ اپنے ماتحت مدرسوں کو بھی اور اپنے ماتحت اداروں کو بھی وہ مالی تعاون کر سکتی ہے، اور اپنے جو ٹریننگز کرواتے ہیں ان کے اندر ان کو بھی شمولیت کا موقع مل جاتا ہے۔ اس طرح سے ان کو یہ فائدہ بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ تو یہ کچھ فائدے ان کو حاصل ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک نقصان کا اندیشہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ یہ وزارت تعلیم کے تحت ہیں، جب وزارت تعلیم کے تحت ہے تو وزارت تعلیم کسی وقت بھی ان کے نصاب سازی کے اوپر آ کر مداخلت کر سکتا ہے۔ اگرچہ یہاں کے لوگ ابھی تک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تک کوئی مداخلت نہیں ہوئی، لیکن اندیشہ اس بات کا ہے کہ اگر وہ مداخلت کرے تو مداخلت بہرحال وہ کر سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر چونکہ وہ جب وزارت تعلیم آپ کو مالی تعاون کرے گی تو پھر آپ کو حساب کتاب بھی اس سخت انداز میں وزارت تعلیم کو پیش کرنا ہوگا کہ ہم آپ سے جو فنڈ ہمیں ملا ہے تو ہم نے اس کو تعلیمی سرگرمیوں میں کہاں کہاں پر خرچ کیا ہے۔
تو یہ نقصان کا اندیشہ ہے یہاں پر بھی ہے کہ یہاں پر ایک سختی ادھر بھی آ سکتی. تو ایک تو خود مختاری یہاں پر اس پہ پریشانی ہو سکتی ہے, نصاب سازی کے اندر بھی پریشانی ہو سکتی ہے. لیکن اگر ان دو کاموں کے اندر ان کو ضمانت مل جاتی ہے کہ وزارت تعلیم اس میں مداخلت نہیں کرے گا, جبکہ اس کی قانون سازی کی جا سکتی ہے کہ وہ مداخلت مدارس میں نہ کرے, تو پھر اس کے بعد ان کی سند ویسے ہی ویلڈ ہے اور دیگر اور بہت سارے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں. تو اس وقت پھر ان کو بھی تحفظ حاصل ہو سکتا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر ادھر وزارت صنعت و تجارت میں سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہوتے ہیں تو یہاں پر رجسٹریشن کے اندر خود مختاری حاصل ہوتی ہے, لیکن تعلیمی قابلیت کی سند کو وہ قبولیت نہیں ملتی ہے جو ملنی چاہیے. یہاں پر تعلیمی سند کو قبولیت تو مل جاتی ہے, لیکن یہاں پر خود مختاری کسی وقت بھی جا کر متاثر ہو سکتی ہے. تو دونوں طرف کے اندر کچھ فائدے بھی ہیں اور کچھ نقصان بھی ہیں. پھر اگلا سوال یہاں پر یہ آ جاتا ہے کہ جب یہ الگ سے رجسٹرڈ لوگ ہیں اور یہ الگ سے رجسٹرڈ لوگ ہیں تو آپس میں اختلاف کیوں ہو گیا ہے؟ وہ اختلاف کی وجہ یہ بنی ہے کہ ایک خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بھی قانون بنتا ہے مدرسے کی رجسٹریشن کے حوالے سے اور اس میں یہ بات آ جاتی ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی مدرسہ ہو اس کو رجسٹر کرنے کا ایک ہی طریقہ ہوگا, تو اگر ایک ہی طریقہ اس میں ہوگا تو اگر طریقہ یہ والا پکا کر دیا جائے اور ادھر کے طریقے کو منسوخ کر دیا جائے تو یہ جو ہزاروں کی تعداد میں مدرسے یہاں پر رجسٹرڈ ہیں ان سب کو اپنے مدارس کو ادھر کنورٹ کرنا پڑے گا, جبکہ یہاں ایک مدرسہ رجسٹر کروانے پہ سال لگ جاتا ہے. تو ہزاروں مدرسے جب ادھر کو رجسٹر کروانے کے لیے کنورٹ ہوں گے تو پھر ان کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا یہ ہر بندہ اندازہ لگا سکتا. اس وجہ سے ان کو یہ مسئلہ ہے کہ اگر ایک ہی قانون بن جاتا ہے تو پھر کیا پریشانی ہے, اور اسی طرح سے اگر ادھر کا قانون پاس ہو جاتا ہے تو یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہماری خود مختاری متاثر ہوگی, ہم اپنی خود مختاری کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. اس وجہ سے یہ اپنے موقف پر کھڑے ہیں. تو اس اندیشے کی وجہ سے کہ اگر قانون ایک ہی بن گیا کہ مدرسہ ایک ہی طریقے سے رجسٹرڈ ہوگا تو پھر یہ پریشانی یا ادھر بنے گی یا ادھر بنے گی. اس وجہ سے جو وزارت تعلیم کے تحت مدارس رجسٹرڈ ہیں ان کے جو سربراہ ہیں مجمع العلوم الاسلامیہ کے مفتی عبدالرحیم صاحب, انہوں نے کئی دفعہ اپنے بیانوں میں ایک بات یہ کہہ دی ہے کہ اگر ایسا قانون بن جاتا ہے کہ جو مدرسے وزارت صنعت و تجارت میں رہنا چاہتے ہیں وہ وہاں رہ لیں اور جو یہاں رہنا چاہتے ہیں یہاں رہ لیں, دونوں کی اجازت ہو جائے تو ہمیں اس میں کوئی کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ ادھر کے لوگ ہوں یا ادھر کے لوگ ہوں دونوں اکابرین ہیں اور دونوں کا مقصد مدرسے کی بقا ہے, مدرسے کی خود مختاری ہے اور مدرسے کے فضلاء کو جو سند دی جاتی ہے اس سند کو ویلیوبل بنانا ہے. دونوں کا مقصد ایک ہی ہے. حکمت عملی کے اندر کچھ فرق آ گیا ہے. کسی شاعر نے کہا کہ تھی میری اور رقیب کی راہیں جدا جدا, آخر کو ہم دونوں کوئے جانا پہ جا ملے. تو راہیں الگ الگ ہیں, ہدف دونوں کا ایک ہی ہے. اس وجہ سے میں عرض کروں گا اپنے ان فضلاء کرام سے, اپنے ان دوستوں سے جو ہم جیسے طالب علم ہیں کہ دونوں طرف میں اکابرین ہیں, کسی ایک طرف کی بھی بے ادبی یا گستاخی قطعاً ہمارے لیے مناسب نہیں ہے, بہت بڑی بے ادبی سمجھی جائے گی. اس وجہ سے کہ دونوں طرف ہی اکابرین ہیں اور دونوں طرف ہی اکابرین اپنے اپنی خیرخواہی کے جذبے سے, اپنے دینداری کے جذبے سے لگے ہوئے ہیں. تو اگر کوئی بھی مجتہد ہو اور اس کی رائے کا اختلاف آ جائے سامنے تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اپنی رائے کو 100% سمجھ کے ٹھیک دوسرے کے اوپر 100% چڑھائی ہی کر دیں, بلکہ اپنی رائے کو آپ قبول کریں, دوسرے کی رائے کا احترام بھی کریں. یہ بہت ضروری ہے. ہمارا تعلق تو سبھی کے ساتھ ہے. ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے, جو ہم جیسے طالب علم قسم کے لوگ ہیں, ہم لوگوں کو باادب رہ کر اپنی جو بھی رائے آپ کی ہے آپ اس رائے پہ بھلے قائم رہیں, لیکن دوسرے کی رائے کا احترام کریں. یہ بہت ضروری ہے. ورنہ یہاں پر کوئی تکلیف پہنچے یا یہاں پر کوئی تکلیف پہنچے, وہ تکلیف ہمارے ہی دل کو پہنچے گی. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہم ہیں میر, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. میں آپ حضرات سے بھی گزارش کروں گا کہ موقف کو سمجھنے کی کوشش کریں. حق اور باطل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. دونوں طرف پوری دیانتداری کے ساتھ مدارس کو, دینی تعلیم کو, فضلاء کرام کو آگے بڑھانا, اس حوالے سے سبھی کو سوچ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی نصرت اور مدد فرمائے اور سب کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر ایسا جمع فرما دے کہ امت کیا بکھرے ہوئے شرازے کو ایک اتفاقی پلیٹ فارم مل سکے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.